اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد بانڈ میں آگ لگی ہو، جس کے مستول گر چکے ہوں، میرے بھائیو اگر وہ کشتی ڈوبی ہے تو صرف ناخدا کا قصور نہیں ہے، اس سوار مسافروں کا بھی قصور ہے جنہوں نے چھید کیے، جنہوں نے بادبان جلائے، جنہوں نے عبرت کی آنکھوں سے نہ دیکھا۔ کسی دیس کا سفینہ صرف حکمرانوں کے گناہوں سے نہیں ڈوبتا۔ جب اولادیں ماؤں کا گریبان پکڑتی ہیں، جب اولادیں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہیں، جب اولادیں ماں باپ کو دھکے دیتی ہیں، اس وقت کشتی میں وہ چھید ہوتے ہیں کہ جنہیں جنید بغدادی بھی تخت اسلام آباد پہ بیٹھا ہو تو پر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، بادشاہوں کے نیک ہونے سے تقدیر نہیں بدلتی جب تک عوام پورے طور پر توبہ نہ کریں۔ چلو پورے طور پر نہیں، اس 100 میں سے 51 تو توبہ کر لیں، وہ عدد نیکی کا تو بڑھ جائے، نیکی کا پلڑا بھاری تو ہو۔ 100 میں 50 برے رہیں، 50 اچھے ہوں تو ہمارا توازن برابر ہو جائے گا، باطل کے مقابلوں میں ہم برابر ہو جائیں گے۔ اگر آپ 51 نیک ہو گئے، 49 برے رہ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ طاقت کا توازن مسلمانوں کے حق میں جھکا دے گا۔ جب گانے کی آواز گلستان کالونی کے گھروں میں گونجتی ہے، جب مسجد میں بیٹھے ہوئے طبلے کی تھاپ اور گھنگرو کی چھن چھن نماز پڑھنے والوں کو گھر بیٹھے سنائی دیتی ہے، جب بوڑھی ماؤں کو اولاد، جوان اولاد کہتی بکواس نہ کر، تو بے عقل ہے، تجھے سمجھ کوئی نہیں، تمہیں پتہ کوئی نہیں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ باپ کو جب جوان اولاد کہتی ہے تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا بنایا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے۔ جب سگا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، جب ایک چھاتی کا دودھ پینے والے بہن بھائی ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب پڑوسی کا حال پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، جب سود پر کاروبار چلتے ہیں، جب جھوٹ پر تجارت چلتی ہے، جب نوجوان آوارہ ہوتے ہیں اور عورتیں جب بدکار ہوتی ہیں، جب حیا کا دامن تار ہوتا ہے، جب عزت و ناموس وہ کتابوں کے الفاظ بن جاتے ہیں، جب انسانیت ننگی ہو کر بازاروں میں نکل آتی ہے، جب تاجر کا ترازو وہ تولنے میں گڑبڑ کرنے شروع کر دیتا ہے، جب کپڑا ناپنے والے کا میٹر وہ میٹر کی بجائے گز بن جاتا ہے، جب کچے رنگ کو پکا کر کے بتایا جاتا ہے، جب جوئے کے اڈے کھلتے ہیں، جب شراب کا اندر ہی اندر کاروبار چلتا ہے، جب زنا کے کاروبار چلتے ہیں، جب بوڑھوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، جب اذان پر 5% سے زیادہ اٹھ کے نماز کو نہیں آتے، 95% لوگ غافل ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ آج اللہ کہہ رہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، او میرے بندو گھر چھوڑ، تجارت چھوڑ، جمعے کو آ۔ جمعے کے لیے خاص طور پر ندا کے باوجود بھی 80 لوگ پھر بھی جمعہ نہیں پڑھتے، 100 میں سے 20 ہو جاتے ہیں، 80 پھر بھی جمعہ نہ پڑھتے ہوں۔ جب یہ سارے کام ہو رہے ہوں تو پھر حکومت کو گالیاں دینے کا کیا مقصد ہے، پھر فوج کو برا کہنے کا کیا مقصد ہے، اور پھر پولیس کو برا کہنے کا کیا مقصد ہے۔ اب توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے در پہ جھکیں، روئیں، منائیں، جب وہ مانے گا پھر نیچے فیصلے ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو سنتے نہیں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کب آئے گی کہ جب تم دیکھو کہ ماؤں کے ساتھ اولاد نوکروں جیسا سلوک کرے تو سمجھنا کہ قیامت آ رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی قیامتیں اس لیے قائم ہیں کہ آج مائیں سسکتی ہیں اور باپ دکھی ہیں، جوان اولاد بدبخت گھر میں آتی ہے اور اس کو اتنی توفیق نہیں کہ باپ کو 2-4 مٹھ مروڑے ہی بھر دے۔ یہ وہی باپ ہے جو تجھے لے کے گھنٹوں پھرا، کبھی تجھے کندھے پہ بٹھایا، کبھی تجھے گود کھلایا، کبھی تجھے کمر پہ بٹھایا، کبھی تیری ایک خواہش پورا کرنے کے لیے سارا دن کوہلو کے بیل کی طرح چلا کہ تیری ایک مسکراہٹ وہ دیکھ لے۔ آگے کبھی ٹانگیں سکیڑتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، کبھی ہائے کر کے پہلو بدلتا ہے، کبھی دوسرا کروڑ بدلتا ہے کہ شاید اس بدبخت کے کان میں میرے کراہنے کی آواز پہنچے اور یہ اٹھ کر تھوڑا سا مجھے دبا دے، تھوڑا سا مجھے تیل ہی لگا دے، میری مالش ہی کر دے۔ میں نے بھی تو گھنٹوں سے کھلایا بھی، بہلایا بھی، اٹھایا بھی، اس کے لیے کوہلو کا بیل بنا۔ جب جوان اولادیں دوستوں کے ساتھ مل کر کہنے لگائیں اور بوڑھے باپ 4 پائیوں پہ کس مسائیں
تو قیامت نہ آئے تو اور کیا ہو، سورج کے تیور نہ بدلیں تو اور کیا ہو، حکومت ظالموں کی نہ آئے تو اور کیا ہو۔ میرے بھائیوں، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب 100 میں سے 100 گانا سنتے ہوں، جب ہر کان میں موسیقی کا زہر کھلا ہوا ہو، جب ہر آنکھ بے حیا ہو چکی ہو، کسی کی آنکھ کا پردہ چھپتا نہ ہو، بیٹیاں باہر نکلتے ہوئے ڈر رہی ہوں کہ پتہ نہیں کون سا درندہ مجھے اچک جائے گا، کس کی میں ہوس کی بھینٹ چڑھ جاؤں گی، جب بازار میں جانے والا ڈرتا ہو کہ پتہ نہیں کس دکاندار کی الٹی چھری سے ذبح ہو جاؤں گا اور کون مجھے نمبر 2 سودا ٹکا دے گا، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو، ماں کی ہائے تو عرش کو ہلا دیتی ہے، عرش یوں کپ کپاتا ہے، یوں کپ کپاتا ہے، آسمان کے فرشتوں میں دہائیاں مچ جاتی ہیں، جب مائیں روتی ہیں اور باپ دکھی ہوتے ہیں۔ اوئے ہائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ تو جس قوم پہ اللہ لعنت برسا رہا ہو اس قوم کو اللہ سے صلح کرنی چاہیے، نہ کہ حکومت کو گالیاں دینا چاہیے۔ اب بھائی میں کوئی حکومت کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں کوئی حکومت کا مولوی نہیں ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہیں صحیح بات کہتا ہوں۔ سیاست کے تبصروں سے تمہارا اللہ راضی نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی حکومت تنخواہ دیتی ہے کہ میں اس کی وکالت کرتا ہوں، میں تمہیں صحیح بات کہتا ہوں، اور جب صحیح بات کہنے والا کوئی نہ ہو تو پھر صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں مسئلہ مجھ سے بگڑا ہے، میں نے بگاڑا ہے، میں نے پاکستان کی کشتی کو ڈبویا ہے، اور پھر آپ سب نے مل کر ڈبویا ہے، نافرمان اولادوں نے، بے پرد عورتوں نے، ناچنے والے نوجوانوں نے، سود کھانے والے تاجروں نے، سود پہ کام کرنے والے صنعت کاروں نے، بانڈ بیچنے والے دکانداروں نے، بانڈ بنانے والے دکانداروں نے، جوا کھیلنے والوں نے، لاٹری کی اسکیمیں بنانے والوں نے، انہوں نے مل کر اس کشتی کو ڈبویا ہے۔ اس لیے ہم نیچے سے لے کر اوپر تک سب کو میاں توبہ کرو، میاں توبہ کرو، میاں توبہ کرو۔ اس لیے کہ جب تک میرا اللہ نہ چاہے گا کیسے کام بنے گا۔